نماز مغرب کے بعد جب آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے درس قرآن بھی مغرب کے بعد ہی رکھا تھا کہ آپ سو نہیں پائیں۔ تو مغرب کی نماز کے بعد سونے سے بھی گھر کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے بلا عذر۔ ہاں کوئی عذر ہے، مثال کے طور پر آپ سفر سے آئے، تھکے ہوئے ہیں، سو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، عذر ہے۔ یا آپ پورا دن کسی وجہ سے نہیں سو سکے، ڈیوٹی کی وجہ سے نہیں سو سکے، یا کسی اور وجہ سے آپ نہیں سو سکے اور آپ کو شدید نیند آئی ہے، نیند کا غلبہ ہے، تو پھر آپ مغرب کے بعد سو سکتے ہیں۔ دو اوقات ایسے ہیں کہ جن میں سونا مکروہ بھی ہے، اور ان دونوں اوقات میں سونے کی وجہ سے رزق کے اندر برکت ختم ہوتی ہے۔ ایک وقت ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، طلوع آفتاب کے بعد آپ سونا چاہے سو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور دوسرا وقت ہے مغرب کے بعد، مغرب تا عشاء۔ یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ ان میں نیند کرنے سے، سونے سے گھر کے اندر برکت ختم ہوتی ہے، گھر کے اندر رزق کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، تنگ دستی پیدا ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے آپ سوئیں، کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں، عشاء کے بعد سوئیں، اور نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک بنائیں، اس کے بعد آپ زور کی نماز تک سوئیں، زور سے لے کر عصر تک سوئیں، عصر سے لے کر مغرب تک سوئیں۔ لیکن مغرب تا عشاء اور فجر تا طلوع آفتاب، یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ ان میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور ان ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت جو سوئے گا اس کے رزق میں برکت نہیں آئے گی۔ اور مغرب کے بعد سونا اس لیے منع ہے کہ مغرب کے بعد یہ اوقات عبادت کا ہے، اللہ کی یاد کا ہے، اللہ کے ذکر کا ہے، اس لیے ان دو اوقات کے اندر سونا منع ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سائل آپ کے پاس آتا ہے، بھیک مانگنے والا آپ کے پاس آتا ہے، تو اس کو جھڑکنے سے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بھی رزق کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور گھر کے اندر تنگ دستی آتی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ سائل کو مت جھڑکیے، سائل کو مت ڈانٹیے۔ پھر اس سائل کے اندر وہ سائل بھی داخل ہے کہ جو علم دین کا کوئی سوال کرے، علم شرعی کوئی سوال کرے، تو اس کو بھی ڈانٹنے سے اور ڈبٹ سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوبانہ عتاب نازل فرماتے ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے میرے محبوب آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آتا ہے اور آپ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، آپ اس سے تیور چڑھا لیتے ہیں اور آپ اس سے اعراض فرما دیتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ ہاں اگر کوئی سائل ایسا ہے، کوئی بھیک مانگنے والا ایسا ہے کہ جو آپ کی جان ہی نہیں چھوڑتا، وہ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا، تو بضرورت قدر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، اس کو ڈانٹنا جائز ہے۔